بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہزارہ اسکول و کالج کی اردو کی آن لائن کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم اردو کی کلاس میں نظم برسات کی بہاریں پڑھیں گے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہر وہ نظم جس کے ایک بند میں 5 مصرے ہوں وہ مخمس کہلاتی ہے۔ نظم برسات کی بہاریں مخمس ہیئت میں لکھی گئی ہے کیونکہ اس کا ہر بند 5 مصروں پر مشتمل ہے۔ اب ہم اس نظم کے پہلے بند کو پڑھتے ہیں۔ اس ہوا میں کیا کیا برسات کی بہاریں، سبزوں کی لہلہاہٹ باغات کی بہاریں، بوندوں کی جمجماہٹ قطرات کی بہاریں، ہر بات کے تماشے ہر گات کی بہاریں، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، نظم کے اس پہلے بند میں شاعر نے موسم برسات کی کیفیت کو بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ شاعر کہتے ہیں، فضا میں یعنی بہار میں برسات کی عمدہ بہاریں رچ بس گئی ہیں، ہر طرف خوشحالی نظر آتی ہے اور برسات کی وجہ سے ہر طرف سبزہ ہی سبزہ نظر آتا ہے، ہر طرف سبزہ لہلاتا ہوا دکھائی دیتا ہے، باغوں میں ہر طرف پھول کھل جاتے ہیں جن کی خوشبو ہوا میں بکھر جاتی ہے، باغوں کی رونق، تر و تازگی اور شادابی برسات کی وجہ سے لوٹ آتی ہے۔ پودوں اور پھولوں پر جب بارش کے قطرے پڑتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے ان پر موتی رکھ دیے ہوں۔ ہر طرف تازگی کا احساس ہوتا ہے، سبز پودے اور گھاس مستی سے جھوم رہے ہوتے ہیں۔ آسمان سے لے کر زمین تک بارشوں کا پانی نظر آتا ہے، آسمان بادلوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے اور جب بارش برستی ہے تو وہ جو بارش برسنے کی آواز ہوتی ہے، یعنی وہ جب بارش کے قطرے زمین پر پڑتے ہیں ٹپ ٹپ کی آواز آتی ہے، وہ کانوں کو بھی اچھی معلوم ہوتی ہے۔ موسم برسات، شاعر کہتے ہیں کہ ایک ایسا موسم ہے جس سے ہر طرف خوبصورت ماحول نظر آتا ہے، ہر چیز پہ تازگی، نکھار، خوبصورتی دکھائی دیتی ہے۔ نظم کے آخری مصرے میں شاعر کیا کہتے ہیں؟ آخری مصرے میں شاعر اپنے دوستوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں، دیکھو دوستو، موسم برسات نے کتنے رنگ بکھیر رکھے ہیں، ہر طرف برسات کا سماں چھایا ہوا ہے، ہر طرف خوشی کا ماحول ہے، ہر چیز پہ تر و تازگی ہے۔ موسم برسات نے ایسی دھوم مچا رکھی ہے جن کو میں اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ دوسرا بند ہے، جنگل سب اپنے تن پر ہریالی سج رہے ہیں، گل پھول جاڑ بوٹے کر اپنی دج رہے ہیں، بجلی چمک رہی ہے، بادل گرج رہے ہیں، اللہ کے نعرے نوبت کے بج رہے ہیں، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ نظم کے اس بند میں شاعر موسم برسات کی دلکشی کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، بارش ہونے کی وجہ سے ہر طرف سبزہ ہی سبزہ نظر آتا ہے، جنگل ہرے بھرے نظر آتے ہیں اور یوں لگتا ہے جیسے جنگلوں نے اپنے اوپر ہریالی کا سبز لباس اوڑھ رکھا ہو، یعنی جنگل میں موجود تمام درخت سرسبز دکھائی دیتے ہیں اور یوں لگتا ہے جیسے جنگل میں موجود تمام درختوں نے سبزے کا نیا لباس پہن لیا ہو۔ اچانک سے شاعر کہتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے کہ آسمان پر کالی گھٹائیں چھا جاتی ہیں، موسلا دھار بارش ہونے لگتی ہے اور جیسے ہی بارش برستی ہے تو ہر جاندار چیز کی جان میں جان آ جاتی ہے، جنگل ہرے بھرے ہو جاتے ہیں، درختوں پودوں پر بہار آ جاتی ہے، درختوں کی نئی شاخیں نکل آتی ہیں، وہ سرسبز ہو جاتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ
پھر کیا ہوتا ہے کہ اچانک ہی بادل گرجنے کی آوازیں آنے لگتی ہیں، بجلی کی گرج اور چمک ہوتی ہے۔ شاعر بجلی چمکنے اور بادلوں کے گرجنے کو اللہ کے نکارے قرار دے رہے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ بجلی کی چمک اور بادلوں کے گرجنے کی آوازیں ایسی ہوتی ہیں جیسے کوئی نکارہ بج رہا ہو۔ جس طرح نکارہ بجا کر کسی بات کی اطلاع دی جاتی ہے، اسی طرح یہ جب اللہ کا نکارہ بجایا جاتا ہے تو یہ بھی اس بات کی اطلاع ہوتی ہے کہ گرمی ختم ہو گئی ہے اور موسم خوشگوار ہو گیا ہے۔ اب اس بند کے مصرعے میں آخری مصرعے میں شاعر کہتے ہیں، دیکھو دوستو موسم برسات نے کتنے رنگ بکھیر رکھے ہیں، ہر طرف برسات کا سماں چھایا ہوا ہے، ہر طرف برسات نے دھوم مچا رکھی ہے۔ شاعر کہتے ہیں موسم برسات کی خوبصورتی کو بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ اب ہم اس نظم کے تیسرے بند کو پڑھتے ہیں۔ کیا کیا رکھے ہیں یا رب سامان تیری قدرت، بدلے ہیں رنگ کیا کیا ہر آن تیری قدرت، سب مست ہو رہی ہیں پہچان تیری قدرت، تیتر پکارتے ہیں سبحان تیری قدرت، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ اس بند میں شاعر اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی کو بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ، تیری عظمت، تیری قدرت، تیری شان انوکھی ہے، تیری شان، تیری عظمت بہت بڑی ہے، تیری قدرت ہمیں کیا کیا رنگ دکھا رہی ہے۔ کائنات میں ہر سو تیری قدرت کی نشانیاں بکھری ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ تو نے زمین و آسمان کو بنایا اور اپنی قدرت، اپنی حکمت سے اس میں اپنی نشانیاں ظاہر کیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ موسم برسات میں پل بھر میں آسمان بادلوں سے بھر جاتا ہے، کالی گھٹائیں موسلادھار بارش برساتی ہیں، اچانک سے ہی پھر موسم صاف بھی ہو جاتا ہے، یعنی اچانک سے بارش ہونے لگتی ہے، کالی گھٹائیں چھا جاتی ہیں اور پھر اچانک سے آسمان بادلوں سے صاف ہو جاتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کبھی دھوپ کبھی بادل اپنے رنگ دکھاتے ہیں۔ اے اللہ، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب تیری قدرت کی نشانیاں ہیں۔ پل میں بدلتے موسموں کی وجہ سے وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اقرار نہیں کرتے، وہ بھی قدرت کی نشانیاں دیکھ کر اس بات کا اقرار کرنے لگتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی اور ہستی میں یہ طاقت نہیں کہ وہ کائنات کے نظام کو اس قدر خوبصورتی سے چلائے۔ ہر ایک چیز اپنی اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی یکتائی کے ترانے گا رہی ہوتی ہے۔ تیتر اپنی پیاری آواز میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، خدائے لازوال کو ہی پکارتے ہیں۔ آخری مصرعے میں شاعر پھر کہتے ہیں، دیکھو دوستو موسم برسات نے کتنے رنگ بکھیر رکھے ہیں، ہر طرف برسات کا سماں چھایا ہوا ہے، ہر طرف برسات نے دھوم مچا رکھی ہے، ہر طرف تر و تازگی کا احساس ہوتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں موسم برسات کی خوبصورتی کو بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ چوتھا بند۔ اب ہم اس نظم کے چوتھے بند کو پڑھتے ہیں۔ بولے بہے بٹیرے کمری پکارے کوکو، پی پی کرے پپیہا بگلے پکارے تو تو، کیا ہدہدوں کی حق حق کیا فاختوں کی ہو ہو، سب رٹ رہے ہیں تجھ کو کیا پنکھ کیا پکھیرو، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ اس بند میں شاعر کیا کہتے ہیں؟ موسم برسات کی خوبصورتی کو ہی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ موسم برسات میں ہر چیز مست اور بے خود ہو جاتی ہے، ہر چیز خوشی سے جھوم اٹھتی ہے،
شاعر کہتے ہیں کہ انسان تو انسان، پرندے بھی ایسے موسم سے لطف اٹھاتے ہیں اور اپنی اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی کو بیان کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ یعنی پرندے بھی جاندار چیز ہیں، ان کو بھی بارش کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب بارش برستی ہے تو وہ بھی اپنی اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمت پہ خوش ہوتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے لگتے ہیں، اپنی اپنی بولی میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ جس طرح بٹیرے بہ بہ کی، کمری کو کو کی، پپیہا پی پی کی، بگلے تو تو کی، ہد ہد ہک ہک کی، فاختہ ہو کی آواز میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ تمام پرندے اپنی خوبصورت آوازوں میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ آپ نے ایک اور شعر بھی سنا ہوگا، ہر ایک ذرہ فضا کا داستان اس کی سناتا ہے، ہر ایک جھونکا ہوا کا دیتا ہے پیغام اس کا۔ یہ اسی کی مناسبت کا ایک شعر ہے، یعنی زمین کا ہر ذرہ، فضا کا ہر ذرہ کس کی؟ اللہ کی داستان ہی سناتا ہے، اور ہوا کے تمام جھونکے اللہ کی وحدانیت کے پیغام دیتے ہیں کہ وہ ایک ہے، وہی بارش برسانے والا ہے، وہی بارش کو روکنے والا ہے، وہی گرمی سردی سے نوازنے والا ہے، وہی ٹھنڈی ہوائیں چلانے والا ہے، وہی موسم کو گرم کرنے والا ہے۔ تو اسی کی قدرت کی کرشمے ہیں یہ سب۔ تو پھر اس کی قدرت کی کرشموں کو دیکھ کر انسان تو انسان، پرندے بھی اس کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور اس کی پاکیزگی کو بیان کرتے ہیں۔ آخری مصرعے میں شاعر پھر کہتے ہیں، دیکھو دوستو، موسم برسات نے کتنے رنگ بکھیر رکھے ہیں، ہر طرف برسات کا سماں چھایا ہوا ہے، ہر طرف موسم برسات نے خوشحالی کا ماحول کیا ہوا ہے، موسم برسات نے دھوم مچا رکھی ہے۔ اب ہم اس نظم کے 5ویں بند کو پڑھتے ہیں۔ کیچڑ سے ہو رہی ہے جس جا زمیں پھسلنی، مشکل ہوئی ہے وہاں سے ہر ایک کو راہ چلنی، پھسلا جو پاؤں پگڑی مشکل ہے پھر سنبھلنی، جوتی گری تو وہاں سے کیا تاب پھر نکلنی، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ اس بند میں بھی شاعر موسم برسات کی منظر کشی کر رہے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ برسات کی آمد کے ساتھ ہی جہاں موسم خوشگوار ہو جاتا ہے، جہاں ہر چیز پہ تازگی چھا جاتی ہے، جہاں سبز پودے خوشی سے لہلانے لگتے ہیں، جہاں تمام پرندے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے لگتے ہیں، جہاں قدرتی مناظر دلکش ہو جاتے ہیں، وہاں کچھ مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں۔ لوگوں کو بہت سی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ بارش کی وجہ سے کیچڑ ہو جاتی ہے، کیچڑ سے زمین پر پھسلن ہو جاتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ اگر ایسی کیچڑ زدہ جگہ پر کسی کا پاؤں پھسل جائے تو جسم کا توازن برقرار نہیں رہتا، جس کی وجہ سے اگر گرنے والے شخص کے سر پر پگڑی ہے تو اس کے لیے اس پگڑی کا سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر شاعر کہتے ہیں کہ جوتی کیچڑ میں پھنس جائے تو جوتی کو نکالنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ کیچڑ میں پھنسنے والے کو بہت زیادہ شرمندگی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں
کہ اس کے لیے بہت سی مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں. نہ تو وہ اپنی پگڑی کو نکال سکتا ہے، نہ وہ اپنی جوتی کو نکال سکتا ہے، نہ وہ اپنا توازن برقرار رکھ سکتا ہے، نہ وہ خود کو سنبھال سکتا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہ دوسرے لوگوں کے لیے مذاق کا نشانہ بھی بن جاتا ہے. آخری مصرعے میں شاعر پھر کہتے ہیں، دیکھو دوستو موسم برسات نے کتنے رنگ بکھیر رکھے ہیں، کتنی دھوم مچا رکھی ہے، ہر طرف تازگی ہے، ہریالی ہے، خوشی کا ماحول چھایا ہوا ہے. اب ہم اس نظم کے آخری بند کو پڑھتے ہیں. گر کر کسی کے کپڑے دلدل میں ہیں معطر، پھسلا کوئی کسی کا کیچڑ میں منہ گیا بر. ایک دو نہیں پھسلتے کچھ اس میں آن اکثر، ہوتے ہیں سینکڑوں کے سر نیچے پاؤں اوپر. کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں. اس بند میں بھی شاعر نے موسم برسات کی منظر کشی کی ہے اور کہتے ہیں کہ برسات کے موسم میں خوب بارش ہوتی ہے، ہر طرف ایک شور برپا ہوتا ہے. کیچڑ کی وجہ سے لوگوں کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. راستے میں پانی جمع ہو جانے کی وجہ سے کوئی اگر کیچڑ میں پھنس جاتا ہے تو ذلیل و خوار ہوتا ہے. شاعر کہتے ہیں کہ بارش جو مسلسل برستی ہے اور پھر جب زمین پانی جذب کرنا چھوڑ دیتی ہے تو وہ کیچڑ کی صورت اختیار کر لیتی ہے. گلیاں، بازار، سڑکیں کیچڑ سے بھر جاتے ہیں. لوگ اپنے آپ کو بچا کر سنبھال کر گزرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن پھر بھی بعض لوگ پھسل کر کیچڑ میں گر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے شاعر کہتے ہیں کہ ان کا منہ اور ان کے کپڑے کیچڑ سے بھر جاتے ہیں. شاعر کہتے ہیں کہ ایسے واقعات ایک دو لوگوں کے ساتھ ہی پیش نہیں آتے، بلکہ سینکڑوں لوگوں کے ساتھ ایسے واقعات پیش آتے ہیں. جب لوگ پانی میں کیچڑ میں گرتے ہیں تو بعض اوقات تو اس طرح گرتے ہیں کہ ان کا سر نیچے اور ان کے پاؤں اوپر ہوتے ہیں، یعنی اتنے برے طریقے سے گرتے ہیں اور لوگوں کے لیے مذاق کا نشانہ بنتے ہیں. آخری مصرعے میں شاعر پھر کہتے ہیں، دیکھو دوستو موسم برسات نے کتنے رنگ بکھیر رکھے ہیں، ہر طرف برسات کا سما چھایا ہوا ہے، ہر طرف برسات نے دھوم مچا رکھی ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ کو نظم برسات کی بہاریں اچھی لگی ہوگی. نظم برسات کی بہاریں جس میں ایک مصرعہ تمام اشعار میں دہرایا گیا ہے وہ ہے، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ وہ مصرعہ جو نظم میں بار بار دہرایا جائے اس کو ٹیپ کا مصرعہ کہا جاتا ہے. تو نظم برسات کی بہاریں میں کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں، یہ ٹیپ کا مصرعہ ہے. امید ہے آپ کو اس کی تشریح میں مزہ آیا ہوگا. آپ نے لیکچر کو غور سے سننا ہے، 2 سے 3 مرتبہ لیکچر کو ضرور سنیں اور ذہن نشین کریں. اس کے بعد آپ کو جو اسائنمنٹ دی جائے گی اس کو اپنی نوٹ بک پر لکھنا ہے. امید ہے آپ اپنا کام مکمل کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.